أولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بآواز درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله والبيت وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله والبيت وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بچوں اور لائف کے ذریعے سے سننے والے سننے والیاں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، سبوں کو مبارکباد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کامل مرشد کے دربار میں آنے کی اور مجلس حقانی اور سکول میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یو پی اور بہار اور جو دوسرے اسٹیٹ کے علماء، یہ پیر بھائی حضرات ہیں یا غیر پیر بھائی جو بھی مسلمان مرد اور عورتیں مجلس کو سنتے ہیں تو جو بنگلہ ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، اور جو پیور بنگالی ہیں وہ اردو بھی نہیں سمجھ پاتے. لیکن تقریباً آج کے اس دور میں میڈیا کا دور ہے کہ ابھی یوٹیوب نے سب کو کچھ سکھا دیا ہے. فیس بک نے، یوٹیوب نے، انسٹاگرام نے. جو پیور بنگالی ہے وہ بھی اردو ہندی جانتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن جو بنگال کے رہنے والے نہیں ہیں وہ بیچارے بنگلہ سمجھ نہیں پاتے. تو وہ افسوس دل میں کرتے ہیں کہ خالی بنگالی میں ہی حضرت بول رہے ہیں. نہیں، ایک بات آپ دھیان سے سن لیں. پوشیدہ حضور قبلہ دامت برکاتہ عالیہ اپنے پاک زبان مبارک سے ہمیشہ ایک ارشاد فرمایا کرتے تھے، قول تھا ان کا کہ تمہیں جانتے پارو کی جانتے پارو نہ، تمہیں بجھتے پارو کی بجھتے پارو نہ. جیدی تمہیں یہ چھیڑا چٹائی مدے ادبے سنگے بوسے جاؤ
اللہ تعالیٰ تمہارے دل مدے نور ڈھوکیے دے بے. یعنی اس کا یوں اردو ہندی سمجھ لیں کہ تم سمجھ پاتے ہو کہ سمجھ نہیں پاتے، تم جان پا رہے ہو کہ نہیں جان پا رہے ہو، لیکن اس فقیر کی ٹوٹی چٹائی پر اگر ادب و تعظیم سے تم بیٹھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کا نور داخل کر دے گا. تو اس لیے آپ افسوس نہ کریں، آپ تو نیکیاں کام جمع کرنے آئے ہیں. تبلیغ اور اس کے جو بھی مختلف ذرائع ہیں دنیا میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کا جس ذریعے سے کام ہوتا ہے وہ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں سب مہیا ہے، سب انتظام. نہ یونیورسٹی کی کمی ہے، نہ کالج کی کمی ہے، نہ اسکالر کی کمی ہے، نہ پروفیسر کی کمی ہے، نہ مفتی حضرات کی کمی ہے، نہ علماء حضرات کی کمی ہے، نہ عالموں کی کمی ہے. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ لوگ دین کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل کی دوری طے کرتے تھے، تب انہیں دین کا علم سیکھنے کو ملتا تھا. لیکن آج ایسا دور ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دین کا علم سیکھ سکتے ہیں. لیکن فرق ہے، فرق یہ ہے کہ اگر صرف کتابوں کے نالج سے اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے تو پھر اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس پریکٹیکل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب انسان بی ایڈ کرتا ہے، جو شکشا وبھاگ سے ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو بی ایڈ کرتا ہے تو بی ایڈ کے ساتھ ساتھ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے پڑھانے کی. کتاب کا مطالعہ الگ، یعنی کتاب سے جو پڑھا الگ، اس کے بعد جو ہے اس کو ٹریننگ پہ بھیجا جاتا ہے کہ جا کے آپ بچوں کو پڑھایا کیسے جاتا ہے. کچھ استاد کے ساتھ وہ جا کر کے ٹریننگ لیتا ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی ہے. میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دے کے گزر رہا ہوں. قرآن اور حدیث مبارکہ کے ذریعے اگر آدمی کمال درجے تک پہنچ جائے تو پھر اس کو کسی اولیاء اللہ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو پڑھ تو سکتا ہے، اس کے لفظی معنی کو سمجھ تو سکتا ہے، لیکن قرآن سے جو نوریں نکل رہی ہیں، جو کرنیں نکل رہی ہیں اللہ اس کے معرفت کی، وہ اس کے سینے میں تب آئے گا جب تک وہ کسی کامل شیخ کے دربار میں نہیں جائے گا. اللہ کی معرفت کو وہ اس وقت پا ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کسی کامل اولیاء اللہ سے نسبت قائم نہیں کرے گا. یہ آپ سمجھ لیجیے. کیونکہ جو علم کی حقیقت ہے، علم کی حقانیت ہے، جو تصوف ہے، جو اسلام کا اصل ہے، وہ ہے نسبت سے، وہ ہے تعلق سے، وہ ہے صحبت سے. بیشتر جو بیان کر رہے تھے، گلستہ کا حوالہ جو دے رہے تھے، شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو زہریلا سانپ ہے اگر وہ ڈس لے تو اس کے زہر سے آدمی مر جائے گا، کوئی بچا نہیں پائے گا. لیکن اگر زہر سے ڈسے گا جس کو، وہ اکیلا مرے گا. لیکن اگر کوئی، اسی طریقے سے مثال انہوں نے دیا کہ اگر کوئی ایسی وبا، کوئی ایسا بدبخت شخص اگر وجود میں آ جائے تو وہ کئی نسلوں کو، کئی جو ہے کہ لوگوں کو، کئی گاؤں کو وہ اپنے زد میں لے کر کے تباہ و گمراہ کر سکتا ہے. اسی کی دوسری مثال انہوں نے دیا. شیخ سعدی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک نیک شخص جو ہے، اس کی صحبت سے جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود نیک ہوتا ہے اور اس کے پاس آنے والے بھی نیک ہو جاتے ہیں. عزیزوں، اب آپ یہ بتائیں کہ دربار حقانی انجمن میں
آپ جو تشریف لے آئے یہ قرآن و حدیث کے مطابق یہاں آئے یا اپنی مرضی سے چلے آئے؟ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو اصل ہے، یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں سے صاحب حکم ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اطاعت الہی اللہ کو پانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو ہر شے پہ اپنی قدرت رکھتا ہے، پھر یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جن کو ہم نے صاحب حکم بنا رکھا ہے؟ یہ صاحب حکم کون لوگ ہیں؟ یہ اولی الامر کون لوگ ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے بعد یہ تیسرا کون آ گیا؟ یہی تو کانسیپٹ ہے، یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ذریعے تو انسان ایمان و ہدایت کی طرف آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کریم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک باحیات تھے تب تک تو صحابہ کرام جا کر کے ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایمان حاصل کرتے رہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے رہے، طریقت حاصل کرتے رہے، حقیقت کو سمجھتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری آیت کریمہ جو اس میں جوڑ کے رکھا، اطاعت الہی، اطاعت رسول کے بعد جو اولی الامر کو جو شامل فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا کہ اللہ اس کے رسول کے بعد جو زمانہ آئے گا ان میں بھی ایک شخص میں ایسا رکھوں گا جو تمہیں اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق تعلیم دیتا رہے گا، جس کے پاس جب تم جاؤ گے تو وہ اللہ اس کے رسول کی ہی باتیں بتائے گا، جس کے پاس جب تم جاؤ گے تو قرآن و حدیث کے مطابق ہی فیصلہ سنائے گا، جس کے پاس جب تم جاؤ گے تو وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی تمہیں زندگی کا شعور سکھائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے اولی الامر، وہی اولی الامر ہے۔ وہ اولی الامر کون ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد تابعین، کہیے سبحان اللہ، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ مجتہدین، اس کے بعد کون؟ کامل اولیاء اللہ۔ اور تا قیامت دنیا جب تک باقی رہے گی اللہ ان تمام اولی الامر کو دنیا میں باقی رکھے گا تاکہ لوگ ان کے پاس جا کر ایمان و ہدایت حاصل کریں۔ اور آج اگر آپ حقانی دربار میں ہیں تو یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہیں، بلا شک و شبہ آپ یہاں آئے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق آئے، بلا شبہ اگر آپ کو یہاں سے ایمان کی دولت ملے گی تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی ملے گی، بلا شبہ اگر آپ یہاں سے اللہ اس کے رسول کی دین سیکھتے ہیں تو یقیناً یہ دین بلا کسی رد و بدل کے اللہ اس کے رسول کے ہی پورے عمل پر چل رہا ہے۔ یہ دربار مطابق رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ چل رہا ہے۔ گولا کہ یہاں پہ آنا، بیٹھنا، اٹھنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، تمام جو عدو وظائف ہیں وہ سب کے سب اللہ اس کے رسول کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے آپ نہیں آئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے اللہ کی طرف جن کی رغبت تھی، محبت تھی، اطاعت الہی جن کے اندر تھی، اللہ نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی جو آیتیں نازل فرمائی ہیں اس میں صاف طور پہ، واضح طور پہ جو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جو چند افراد تھے جن کی قوم گمراہی میں پڑ گئی، اللہ کی حقانیت کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے اور غیر اللہ کی طرف جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے دیوانے اور مجنون ہو گئے جو اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ تو اللہ نے انہیں کہا کہ تم چھوڑ چلو، کہاں؟ غار کی طرف چلو، اور وہ غار کی طرف چلے
اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سر و سامان مہیا کر دیں گے. کہیے سبحان اللہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چلو ان گمراہ لوگوں سے ہٹو, غار کی طرف آؤ. اس غار میں چلو جہاں درخت نہیں ہے, جہاں پکا ہوا کھانا نہیں ہے, جہاں نرم نرم بستر نہیں ہے, جہاں کولر اور اے سی نہیں ہے, جہاں پر کنکر مٹی کی زمین ہے, وہ غار چھپی ہوئی جگہ ہے جو چاروں طرف سے ڈھکی ہوئی ہے. تم اس میں چلو, اپنے ایمان کو بچاؤ اور ہم تمہیں وہاں سر و سامان مہیا کر دیں گے تمہارے لیے. اور اس غار میں کہا گیا کہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. بیان ہوا قرآن کریم میں کہ وہ 5 تھے, چھٹواں ان کا کتا تھا. 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. ایک بات ذرا بتائیے, ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ 4 آدمی ایک ساتھ ہوں اور کتا ان کے ساتھ ہو تو کہنے والا یہ کہے کہ 4 ہے اور 5واں ان کا کتا؟ بہت سمجھنے کی بات ہے. کتے کی انسان کے ساتھ گنتی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہ 4 ہیں, ایک ان کا کتا ہے. سمجھیے, وہ 5 ہیں, ایک ان کا کتا ہے. آدمی 6 ہیں, ایک ان کا کتا ہے. سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے. وہ 5 ہیں, چھٹواں ان کا کتا ہے. سیریل سے اللہ گنتی کر رہا ہے. وہ 5 ہیں, وہ 6 ہیں, 7واں ان کا کتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو صحیح گنتی معلوم تھی, لیکن قرآن کریم میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب اللہ والوں کے ساتھ اگر تمہاری نسبت ہوگی تو ان کے ساتھ ہی تمہاری گنتی ہوگی. جب کتے کو اللہ نے انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی گنتی قرآن کریم میں ارشاد فرمائی, تو یار ہم تو اشرف المخلوقات میں سے انسان ہیں. جب اللہ نے کتے کو نہیں چھوڑا تو ہمیں اور آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور وہ کتا ان لوگوں کے ساتھ گیا, غار میں ٹھہر گئے, اور وہ کتا جو غار کے منہ پہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر غار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. اور وہ اللہ مدد کیسے اپنے بندوں کی طرف کرتا ہے. سورج نکلتا, روشنی پڑتی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم روشنی کو دوسری طرف پلٹا دیتے. کہیے سبحان اللہ. جب سورج طلوع ہوتا تو ہم اس کی کرن کو دائیں طرف کر دیتے, اور جب وہ غروب ہوتا تو اس کی کرنوں کو بائیں کی طرف کر دیتے, تاکہ سورج کی تپش سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اپنے ماننے والوں کے لیے اتنا انتظام فرما دے کہ سورج کی تپش بھی ان کو پریشان نہ کر سکے, سورج کی کرنوں کو اللہ مول دے رہا ہے, تو قربان جاؤ میرے لوگ کہ جو اللہ اس کے رسول کی دیوانے ہیں تو روز محشر میں وہ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں, کیسے ان کو اللہ تکلیف میں ڈال سکتا ہے. سورج کی کرنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل رہا ہے. اور کیا ہے, اور کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 300 سال تک ان کو اس غار میں رکھا. 300 سال تک. 300 سال بعد جب وہ اٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے رہے, تو ایک نے کہا کہ دن بھر یا اس سے زیادہ. کہیے سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. 300 سال سلانے کے بعد جب اٹھایا تو ان کو ایسا لگا کہ آج دن بھر سو کے ہم اٹھے ہیں. اللہ نے کہا یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت آ کے رہے گی, اس کے بعد ہم لوگوں کو اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اسے ایسے ہی دکھایا تھا. ان کے دل میں جو یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مارے گا پھر اٹھائے گا, یہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا اور کہا عزیر کتنے دن سوئے؟ بولے اللہ 1 گھنٹہ یا 1 دن. بولے نہیں, پورے 100 سال کے بعد اٹھے ہو. کہیے سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی نسبت کامل شخصیت کے ساتھ ہوگی تو قرآن کریم نے واضح طور پہ بیان کیا. اور سنیے, کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا. کتا بھی کہیں جنت میں جائے گا بتائیے؟ تو ناپاک ہے, نجس ہے, اس کا بھیگا چھو لینے پہ حرام ہے. وہ اگر کپڑے میں لگ جائے اس کا بھیگا ہوا تو پھر اس کو دھلنا پڑے گا, بدلنا پڑے گا. لیکن ایک کتا جنت میں جائے گا. کون؟ وہ
ولیوں کے ساتھ جو غار میں گیا تھا، کہیے سبحان اللہ. لیکن کتے کی شکل میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو بدل دے گا. پتا کیا، شکل تو بدل دے گا الگ بات ہے، لیکن اصل تو وہ کتا ہی تھا. اصل تو وہ کتا ہی تھا. قربان جاؤ اے لوگوں، قرآن کریم ہے، سمجھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، اس کی حقیقت کو جانو تو صحیح کہ کیا کہتا اللہ تعالیٰ. اللہ نے یہ کہا اگر ولی کے ساتھ کتا دوستی کر لے تو ہم اس کو جنت میں داخل کر دے. اگر انسان دوستی کرے تو جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا دان گاچھی رحمت اللہ علیہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر کے بارگاہ باغماری کی سرزمین پر جو جلوہ افروز ہیں، جن کے روضے پر نور و تجلی کی بارش ہو رہی ہے ہمہ وقت، میرے عزیزوں، وہ کیونکہ انہوں نے اطاعت الہی میں اللہ کو حاصل کیا، معرفت الہی کو پایا، اپنے آپ کو فنا اور بقا کی منزلوں تک لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی آج زمانے کا مجدد بنا کر کے اٹھایا ان کو. زمانے کا مجدد ایسا نہیں کوئی بنتا. زمانے کا مجدد بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کی ضرورت پڑتی ہے. حضور قبلہ بیان کر رہے تھے، بشر حافی شراب کاروباری تھے، شرابی تھے، شراب بنتا تھا ان کے، ہر وقت شراب پی کے رہتے تھے. سمجھیے دین کے اصل کو سمجھیے. دین چلتا کہاں سے ہے؟ دین پھیلتا کیسے ہے؟ ایمان دل میں آتا کیسے ہے؟ لوگ نورانیت کی طرف بڑھتے کیسے ہیں؟ روحانیت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ایک عام انسان مومن کامل کیسے بنتا ہے؟ ایک پڑھا لکھا ان پڑھ آدمی جو پڑھا لکھا نہ ہو ولی کیسے بن جاتا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، نہ اس وقت مدرسہ تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ بڑے بڑے ادارے تھے، نہ حدیثیں کتنی بڑی بڑی کتابیں تھیں، لیکن نبی کے ساتھ رہنے والوں کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ آج دنیا کا عالم چاہے جتنا جہد و تقویٰ اختیار کرے، چاہے جتنی کتابوں کا مطالعہ کرے، چاہے پوری زندگی روزہ رکھے، چاہے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے نام پہ جہاد کرتا رہے، لیکن ادنا سے صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ قرآن اس نے پڑھا، حدیث اس نے پڑھا، نبی کی صورت کو، نبی کی سیرت کو اس نے اختیار کیا، سنت رسول پاک علیہ السلام کو اس نے اپنے اندر اتارا. تو اتنے سارے عمل کرنے کے بعد وہ مرتبے پر کیوں نہیں پہنچا؟ کیونکہ وہ نبی کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں. کہیے سبحان اللہ. تو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ صحابی رسول بن گئے اور ان کا مقام اتنے اونچا پہنچا کہ ان کے مرتبے ادنا صحابی کے غوث اعظم عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا سب سے ادنا صحابی اگر کسی گھوڑے پر بیٹھے، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے جو مٹی ملے اس مٹی کو میں سورما بناؤں اپنے آنکھوں کا. کون؟ وہ عبد القادر جیلانی جو کہتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر میرا پیر ہے. وہ غوث اعظم تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں. وہ کہتے ہیں اس بات کو کیا کہ اگر ادنا سے ادنا صحابی کسی گھوڑے پر بیٹھے تو اس گھوڑے کے پیر کے نیچے جو مٹی ہو وہ ملے تو میں اس کو اپنے آنکھ کا سرما بناؤں. میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی یونیورسٹی، کسی اور بڑے بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں صحابی کے درجے پر فائز کیا، ممتاز بنایا. ان کو دنیا کے اندر کوئی ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا. کیوں؟ یہ صحبت جو ہے بہت اونچی چیز ہے، یہ نسبت جو ہے بہت اونچی چیز ہے. میرے ساتھیوں، تو مسئلہ کیا ہے؟ دین کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو جاننا، یہ بہت الگ الگ چیز ہے. اور یہ کہاں ملتی ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں ملتی ہے، صحابہ کرام کے دربار میں ملتی ہے، تابعین کے دربار میں ملتی ہے، پھر اولیاء کرام کے دربار میں ملتی ہے. آج جو آپ یہاں بیٹھے ہیں واقعی یہ کامل شخصیت کے دربار میں بیٹھے. نسبت کے حوالے سے یہ بولتا چلوں کہ جب حضور کو معراج ہوئی، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے
تو جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، لامکاں کی منزل پر پہنچے، اور اللہ نے براق سے بھی آپ کو الگ کیا اور جبرائیل سے بھی آپ کو الگ کیا، سنیے، جبرائیل بھی ٹھہر گئے اسی جگہ پر جانے کے بعد کہ کہا اے اللہ کے رسول اس کے آگے آپ جائیں اکیلے۔ بولے جبرائیل تم کیوں نہیں چلو گے؟ بولے حضور کہ اس کے آگے اگر میں چلوں گا، ایک قدم بھی میں نے بڑھایا تو نور و تجلی سے، اللہ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو وہ کون سا نور تھا جو جبریل کے بھی آگے بڑھا؟ کہیے سبحان اللہ۔ وہ کون سی شخصیت تھی؟ وہ کون سے مقام پر تھے؟ کیسا مرتبہ تھا جو فرشتے سے بھی آگے بڑھے، جنہیں کوئی جلنے کا خوف نہیں، بلکہ اللہ نے کہا میرے اور قریب آئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں جبریل ٹھہرے، وہیں پر جب آگے جانے کا معاملہ آیا تو آپ نے اپنی جوتی یعنی نالین مبارک کو اتارنے کی کوشش کی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا محبوب آپ جوتیوں کو نہ اتاریں۔ کہیے سبحان اللہ۔ سمجھیے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح، دل کے آئینے کو کھولیے پہلے، اس کے اندر محبت کے چراغ کو جلائیے، عشق رسول کو سینے میں بسائیے، اس کے بعد سمجھیے کہ دین آتا کہاں سے، دین ملتا کیسے ہے، انسان ولی کے مرتبے پر جاتا کیسے ہے، نورانیت اور روحانیت کسی کو ملتی کیسے ہے۔ اللہ نے کہا حضور جوتے کو نہ اتاریے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یار جوتا تو جوتا ہوتا ہے، دنیا میں لوگ جب کسی کو بہت ہیٹ کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں جوتے سے ماریں گے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ان کی نظروں میں جوتے کی کوئی قیمت نہیں۔ رب دکھا رہا ہے، رب بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں سنو، جب میرے حبیب کے پیر سے جوتا بھی ٹچ ہو جائے تو وہ بھی بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں جبریل نہ پہنچ سکے وہاں نالین مبارک پہنچی۔ کہیے سبحان اللہ۔ جہاں جبریل نہ پہنچ سکے وہاں حضور کی جوتی پہنچی، اور جس بات کو جبریل نہ سن سکے اس بات کو جوتی نے سنا۔ دنیا میں کسی کو پتا نہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئی، لیکن جوتی ساتھ ساتھ جا کر کے سارے راز کو جان لیا۔ پتا کیا چلا؟ جوتی بھی الگ نہ ہو جو رسول کی نسبت سے سٹ جائے، ان کے ساتھ رہ جائے، جوتی کو بھی نہ الگ کیا جائے، تو ہم تو جوتی سے بھی کمتر لوگ ہیں، لیکن اتنا امید ضرور ہے کہ مولانا دانگاچی کے دربار میں جو آ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں رسوائی نہیں ملے گی، انشاءاللہ ہمیں رسوائی نہیں ملے گی۔ ٹائم ختم ہو گیا، معاف کریے گا۔ وما علینا الا البلاغ، دوسری پڑھیں۔